عزیز طلباء، اس وقت ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے اس وقت جسے بین الاقوامی سطح پر بحث و تحقیق کے میدان میں اعتبار حاصل ہے، اور وہ یہیں ندوے کے ممتاز فضلہ میں شمار ہوتے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی ندوی، جو غالباً 1973 میں یہاں سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد پھر 12 سال جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ اس کے ساتھ اور اس کے بعد تقریباً کئی درجنوں کتابوں پر تحقیق کا کام کیا ہے اور ایڈٹ کر کے ان کو شائع بھی کیا گیا ہے، جو بحث و تحقیق کے میدان میں ایک نمونہ رکھتی ہے۔ اس وقت مولانا وہاں سے فارغ ہو کر دہلی میں مقیم ہے اور ندوے سے اور ندوے کے ذمہ داروں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ خاص طور پر ہمارے مربی مشفق مرحوم مولانا سید محمد وادی رشید حسی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص اور قریبی شاگرد رہے ہیں، تو اس نسبت سے ہم میں اور ان میں بڑی موافقت بھی پائی جاتی ہے، بغیر کسی کے آپ کے درمیان حائل ہوں، کیونکہ مولانا کے علم کے باب میں بحث و تحقیق کے میدان میں اور کتابوں سے کیسے استفادہ کیا جائے، نص سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے بڑے تجربات ہیں۔ تو ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اور ہمارے طلباء آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ وہ مستقبل میں ہمارے لیے مفید ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء، آپ میں اور ہم میں ایک بڑی قدر مشترک یہ ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں۔ آپ کے سامنے جو شخص اس وقت گفتگو کر رہا ہے وہ آپ ہی کی طرح کا ایک طالب علم ہے۔ علم میں ممکن ہے کسی پہلو سے، کسی گوشے میں وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو، اور کتنے گوشے ایسے ہوں گے کہ آپ اس سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ آدمی پوری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، اور جس وقت آدمی یہ سمجھ لے کہ اب وہ طالب علم نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ پھر وہ اس کا علم اسی وقت پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو دیکھ کر اور یہ کتابیں دیکھ کر آپ پر بہت رشک آ رہا ہے۔ ظاہر ہے میں یہاں طالب علم رہا ہوں، اور اس وقت صرف ایک ہی کتب خانہ ہوتا تھا، جو ظاہر ہے جو مرکزی لائبریری ہوگی وہی ایک کتب خانہ ہوتا تھا، اور اس کتب خانے سے استفادے کا اتنا کم موقع ہم لوگوں کو ملتا تھا کہ اگر ہماری گھنٹیاں خالی ہیں تو ان خالی گھنٹیوں میں ہم کتب خانے کا رخ کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھتے اور کچھ دیر پڑھتے۔ کچھ کتابیں اپنے کمروں میں ظاہر ہے کتب خانے سے نکالتے اور لے جاتے، لیکن یہ جو سہولت آپ کو میسر ہے، یہ سہولت تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ ایسی آسانی آپ کو جو اس وقت یہاں مل رہی ہے، یہ تو واقعی یعنی قابل رشک ہے۔ مجھے آپ پر بہت رشک آیا اور مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ یہ سہولتیں ہم لوگوں کے پاس ہوتی تو کیا کیا نہ پڑھ لیتے ہم اس وقت۔ ظاہر ہے کتابیں ہم بہت زیادہ تو نہیں ہم باہر لے جا سکتے تھے کتب خانے سے، اس کی بھی ایک حد ہوتی تھی، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا تھا واپس کرنے کا۔
لیکن یہ آپ کے پاس جو کتابیں ہیں اور جس طرح ہیں اور جو آپ کے پاس جس طرح یعنی جس وقت بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہوں، یہ سہولت تو کہیں ہمارے مدارس میں تو کسی مدرسے میں ممکن ہے، کسی بڑے مدرسے میں جسے میں واقف نہ ہوں اس میں نہ رہی ہو، اس میں رہی ہو، لیکن عام طور پر مدارس میں تو یہ سہولت میسر ہی نہیں تھی۔ یہ صرف علی گڑھ میں نے دیکھی تھی کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی لائبریری مستقل کھلی رہتی تھی، لیکن اس میں بھی جو ریڈنگ روم جو ہے وہ البتہ یہ ہے کہ رات دن کھلا رہتا تھا۔ ریڈنگ روم میں جو کتابیں ہوتی تھیں وہ زیادہ تر وہ کتابیں ہوتی تھیں جو طلباء کے نصاب کی کتابوں سے متعلق ہوں۔ صرف علی گڑھ میں یہ بات دیکھی تھی، اور اب تو جامعہ میں بھی یہ سہولت ہے، اچھا ریڈنگ روم ہے، لیکن کسی مدرسے میں تو یہ بالکل ہی ایک نئی بات مجھے لگی تھی جب یہ میں نے سنا تھا اس کے بارے میں کئی سال پہلے کہ یہاں یہ کوشش ہو رہی ہے۔ یہ تو اس رشک کی بات ہوئی جو مجھے آپ پر ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ نہ فائدہ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے یہ تو اب پھر افسوس ہوگا، ظاہر ہے۔ اب یہ جو مجھے معلوم ہوا کہ یہ مغرب سے عشاء تک آپ نصاب کی کتابیں اور ان مراجع کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ آزاد ہیں، دوسرے اوقات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو چاہیں پڑھیں۔ ظاہر ہے آپ کے موضوعات مختلف ہیں، میدان مختلف ہیں، فنون مختلف ہیں، تو سب کے ظاہر ماخذ الگ الگ ہیں، لیکن ایک بات ظاہر یہ متفرق باتیں جو مجھے یاد آتی ہیں اگر کوئی چیز، تو کہ جب آپ کسی بھی فن میں جب وہ درسیات کی کتاب کسی بھی فن سے متعلق ہو، جب اس سے متعلق جو مراجع ہیں جب آپ پڑھیں تو ایک چیز بڑی مفید ہوتی ہے اس میں، اگر وقت آپ کے پاس ہو اس طرح پڑھنے کا، کہ آپ ان مراجع کو یا ایک تاریخی ترتیب بنا لیں کہ اگر فرض کیجئے کہ صحیح بخاری کی شرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر کئی شرحیں یہاں موجود ہیں تو ان شرحوں کو دیکھ لیجئے، تاریخی ترتیب بنا لیجئے کہ کس کا مصنف متقدم ہے اور کس کا مصنف متاخر ہے، اور پھر اس ترتیب سے وہی جو بحث آپ کو مطلوب ہے اور جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اسے اسی ترتیب سے پڑھیے۔ پہلے متقدم مصنف جو ہے اس کے ہاں دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اس کے بعد والے شارح نے پھر کیا لکھا ہے، اس کے بعد والے شارح نے پھر کیا لکھا ہے، تو آپ کو یعنی یہ طریقہ کئی پہلوؤں سے بہت مفید ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات پہلے کس نے کہی تھی شرح میں، ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ فضیلت جو ہے کسے حاصل ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو بعد والا مصنف ہے جب وہ پہلے والے مصنف سے نقل کرتا ہے تو نقل بین ہی نہیں کرتا، کم ہوتا ہے، بین ہی بھی نقل ہوتی ہے لیکن یہ کہ کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک نہج ہوتا ہے تو وہ اختصار سے کام لیتا ہے۔ اور جب آپ یہ دونوں باتیں، پہلے کے مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اور بعد کے مصنف نے جو اسے نقل کیا ہے، دونوں کا جب آپ موازنہ کریں گے تو کبھی کبھی یہ اندازہ ہوگا
کہ بعد والے مصنف نے وہ بات پورے طور پر نہیں نقل کی ہے، اختصار جو کیا ہے اس اختصار میں وہ اختصار مخل ہو گیا ہے، یعنی اس اختصار سے بات تھوڑی سی کچھ بدل گئی ہے، اس کا رخ کچھ بدل گیا ہے۔ تو دیکھیے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ چونکہ کبھی مصنف جب ایک بڑی کتاب لکھتا ہے اور اس کے سامنے بہت سارے مراجع ہوتے ہیں تو اس وقت نقل کرنے میں، اسے اختصار کرنے میں، اس لیے کہ اسے تو کئی چیزوں کو سمیٹنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کبھی کبھی وہ عجلت میں بھی ہوتا ہے، تو بات کسی پہلو سے بدل جاتی ہے۔ تو ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ دیکھیے وہ قدیم مصنف نے تو یہ بات کہی تھی اور بعد کے مصنف نے وہی بات لی، وہیں سے لی، لیکن وہ بات تو بدل گئی۔ اب جب آپ تیسرے مصنف تک پہنچیں گے جو اور بعد کا ہے، تو اس نے وہ پہلے کو نہیں دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے دوسرے کو اور ویسے ہی نقل کر دیا جیسے دوسرے نے نقل کی تھی، حالانکہ پہلے مصنف نے وہ بات اس طرح نہیں کہی تھی۔ یہ قصدن نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کبھی عجلت ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے، کبھی آدمی کا ذہن اس وقت حاضر نہیں ہوتا، مختلف جو انسانی عوارض ہیں وہ سبب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فائدہ بہت ہوتا ہے اور اس سے بہت ساری اقتباسات اور نقلوں کی تصحیح ہوتی ہے اس سے۔ تو یہ ایک فائدہ اس میں یہ ہوتا۔ اچھا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اوریجنل بات ہے وہ کس کی ہے۔ تو اوریجنل جو شرح ہے، جو پہلا شارح تھا اور جس نے وہ بات کہی تھی، یہ سوچی تھی، وہ آپ کے سامنے اصل شکل میں سامنے آتی ہے، اور پھر یہ جو بعد کے لوگوں میں وہ کسی وجہ سے کوئی خلل پیدا ہو گیا ہے تو وہ اس خلل کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان شرحوں کی تصحیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو پڑھنے میں ایک طریقہ، یعنی یہ دوسرے جو مراجع ہیں ان مراجع کے مطالعے میں یہ ایک فائدہ بہت غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پھر ان مراجع کا کہ آپس کے تعلقات پر کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی یعنی یہ گتھم گتھا ہوتے ہیں آپس میں، یہ مراجع جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوتے ہیں، ان کی معلومات جو ہیں وہ اس طرح آپس میں گڑمڑ ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک تاریخی ترتیب سے آپ پڑھیں۔ اگرچہ اس میں زحمت یہ ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی سب کتابیں موجود بھی ہوں، یعنی یہ تو میں نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کتاب کی 3 شرحیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو بس وہ انہیں رکھ دیجئے، ایک ترتیب دے دیجئے کہ پہلی کون ہے، دوسری کون ہے، تیسری کون ہے، پھر اس سے اندازہ ہو کس نے نئی بات کہی ہے، کیا وہی باتیں دہرا دی ہیں۔ ایسا کبھی کبھی اندازہ ہوگا کہ وہی باتیں تو سب نے کہہ دی، تو بعد کے شارح نے کیا اضافہ کیا، تو نئی بات کس نے کہی تھی، وہ پہلا آدمی کون تھا جس نے یہ بات کہی تھی، پھر اس کی قدر و اس سے پھر مختلف شرحوں کی مختلف قدر و قیمت بھی واضح ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فائدہ اس طرح سے پڑھنے میں ہوتا ہے، اور آدمی میں پھر تھوڑا سا تحقیق کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔ اس سے یہ جو فرق معلوم ہوتے ہیں، امتیاز معلوم ہوتا ہے کہ اس شرح کا یہ امتیاز ہے، اس شرح کا یہ امتیاز ہے، انہوں نے یہ پہلی بار یہ بات کہی ہے، تو پھر آدمی کو دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور اس کے گوناگون فائدے اس طرح سے مطالعہ کے ہوتے ہیں۔
یہ تو ایک پہلو ہوا، ایک بات ہوئی۔ ایک بات جو ذرا احتیاط سے کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کتاب بھی پڑھیں تو اپنے ذہن کے دریچے کھلے رکھیں، جو کچھ پڑھیں تو ذہن حاضر رہے، عقل بھی پورے طور پر کام کرتی رہے۔ یہ سوچتے رہیں کہ یعنی یہ بات جو لکھی ہوئی ہے کسی شرح میں، کسی اور اس میں مرجع میں، وہ بات ٹھیک تو ہے نا، اس میں کہیں کوئی شک و شبہے کی کوئی گنجائش تو نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی کچھ تھوڑا سا تردد کی بات نظر آتی ہو تو پھر کتابیں دیکھیے، اور کتابیں دیکھیے اور شرحیں دیکھیے، اس موضوع پر جو لوگوں نے لکھا ہے، ہمارے متقدمین علماء نے، متاخرین نے لکھا ہے، تو پڑھیے، تو پھر اس سے تشفی ہوگی، کہیں آپ کا شبہہ جو تردد تھا وہ تردد دور ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسے سپاٹ طریقے سے پڑھتے رہیں تو اب جو لکھا ہے وہ تو سب ٹھیک ہی لکھا ہے، یہ فرض کر کے وہ ٹھیک لکھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع سے شکی بن کے پڑھنا شروع کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مقصد یہ نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ذہن کھلا رہے، دماغ کام کرتا رہے، اور غور سے پڑھیں، ورنہ یوں پڑھنے سے آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلومات اس نے دیکھی اور وہ گزرتا چلا گیا، اور وہ معلومات اس کے ذہن میں پھر وہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ہوش سے پڑھیں اور ذرا سا غور سے، بہت غور سے، ہوش سے پڑھیں، ہر بات کو ذرا سا اس پر سوچیں، تو اس طرح اگر پڑھیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس طرح سے پڑھیں گے، اس طریقے سے، تو پھر دوسری کتابیں بھی پڑھنے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ ذرا یہ کتاب بھی تو دیکھ لیں، فلاں نے اس موضوع پر لکھا ہے وہ بھی تو دیکھ لیں۔ تو جب اس طرح آپ پڑھیں گے تو پھر ایک آپ کے پاس جو ایک علم آئے گا وہ تھوڑا سا کچھ وسیع بھی ہوگا، کچھ پختہ بھی ہوگا، کچھ گہرا بھی ہوگا، اور وہ پھر باقی رہتا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کے یہاں ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ درجے میں جانے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو کتاب ہم درجے میں پڑھیں گے، درجے میں جانے سے پہلے ہم اپنے گھر پہ، اپنے کمرے پہ، ریڈنگ روم میں، یہاں اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، تو اس کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر وہ مطالعہ ذرا ڈھنگ سے کیا جائے تو پھر وہ بعد میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے الگ الگ نام ہیں مختلف جگہوں پر، کہیں تکرار اس کا نام ہے، دہرانے کا، تو بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آدمی نے بہت غور و فکر سے مطالعہ کیا ہے اس سبق کا، جس سبق کو اسے وہاں پڑھنا ہے۔ پہلے تو یہ کتابیں نہیں ہم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، سبق تو بس جو کتاب ہوتی تھی اسی میں جو کچھ بھی پڑھتے اسی میں پڑھتے۔ اب آپ کے پاس یہ جو سہولت حاصل ہے تو آپ اس موضوع پر جو آپ درجے میں پڑھنا ہے اس موضوع پر آپ مختلف کتابوں کا جو مطالعہ آپ کر کے جائیں گے اور کریں گے، تو وہ جو سبق میں جو چیز ہے یا اس کتاب میں جو جتنا کچھ ہے مواد، اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا اچھا خاصا مواد آپ کے ذہن میں ہوگا، تو پھر بہت زیادہ اس کے دہرانے اور یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ آپ کو خود بخود وہ چیزیں یاد رہیں گی۔ تو اس طریقے سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے،
اور وہ جو میں نے کہا کہ ذرا ذہن کے دریچے کھلے رکھیں تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. اور تحقیق وغیرہ میں ذہن کے دریچے کو کھلا رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے اگر فرض کر لیا، اس طرح پڑھ رہے ہیں، فرض یہ کر لیا کہ فلاں نے جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہے. اب وہ فلاں نے، پھر دوسرے فلاں نے جو لکھا وہ تو اس کے خلاف لکھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے ان کو درست مان لیا ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا جو دوسرے صاحب نے لکھ رکھا ہے اور وہ اس کے تو خلاف لکھا ہے. خاص طور پر ہم لوگوں کو یعنی دوسرے فنون میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ادب میں تو خاص طور پر یہ اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، وہ جو مراجع یعنی جو آپ پڑھتے ہیں، ذرا سا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مراجع ہیں، یہ ظاہر ہے یہ بڑوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اساتذہ کو، کہ ان کے اچھے ایڈیشن ہونے چاہیے، یعنی مستند ایڈیشن ہونے چاہیے. عام مطالعے میں تو خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جو تجارتی ایڈیشن ہوتے ہیں، جنہیں اردو میں بازاری ایڈیشن بولتے ہیں، تو ایسے ایڈیشن ہوتے ہیں کہ ان میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ پھر وہ آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے. تو یہ یعنی کتابوں کی فراہمی میں یعنی ایک چیز کا لحاظ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتابوں کے ذرا مستند ایڈیشن ہوں. ادھر عالم عربی میں بہت ساری جو کتابیں چھپتی ہیں، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کتابوں کے اصلی ایڈیشن جو چھپے تھے بہت اعلیٰ درجے کے، اپنے زمانے میں مصر میں یا ہندوستان میں وہ اس کے عکس چھاپتے تھے، تو وہ تو اس لحاظ سے بہت مناسب تھے کہ بھئی اصل جیسے چھپی تھی اس کا عکس تھا. اب وہ اثر نو کمپوز کروا دیتے ہیں، اور کمپوز کروانے کے بعد پھر اس کی پروف ریڈنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے بے شمار غلطیاں ان کتابوں میں آ گئی ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ کا مسئلہ تو ہے، لیکن آپ سے پہلے اب جو لوگ بیچارے کتابیں حاصل کرتے ہیں ان کے مسائل، ان کے اپنی مشکلات، ان کا مسئلہ ہے. اس زمانے میں آپ کاغذ بہت اچھا ہوگا، جلد بہت خوبصورت ہوگی، لیکن وہ ایڈیشن بالکل ناقابل اعتبار ہوگا. تو یہ بڑی دقت ان ایڈیشنوں کی ہے جو اس وقت وہاں چھپ رہے ہیں. اور اب جب ان کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس میں ایک پیراگراف غائب ہے، لیکن کہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ پیراگراف غائب ہے، وہاں سے ایک صفحہ غائب ہے. ایک بار ہمارے مخدوم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے ایک اقتباس نقل کرنا تھا مجھے. تو میں کتب خانے آیا اور وہاں سے، آپ جانتے ہیں البدایہ والنہایہ مشہور کتاب ہے حافظ ابن کثیر کی تاریخ پر، تو وہ تو مجھے ملا نہیں اس جلد میں جس جلد کا مولانا نے ذکر کیا تھا. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ
8 صفحے ایک جلد کے انہی صفحات کے جو نمبر ہیں اسی ترتیب سے دوسری جلد میں لگے ہوئے تھے، اور اس جلد کے 8 صفحے اس جلد میں لگے ہوئے تھے۔ ترتیب بالکل ٹھیک تھی، جو صفحات کی ترتیب تھی وہ بالکل ٹھیک چل رہی تھی، اس سے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ دوسری جلد میں لگا ہوا تھا۔ اب اگر آپ ان معلومات کو، ظاہر ہے وہ کسی اور صدی سے متعلق تھیں، وہ دوسری جگہ کسی اور صدی سے متعلق تھیں، وہ تو تاریخ کی کتاب تھی، اگر آپ ایسے ہی نقل کر دیں تو معلوم ہوا کہ آپ نے 6 صدی ہجری کی جو بات تھی وہ آپ نے 3 صدی ہجری میں پہنچا دیا، 300 سال پہلے آپ نے اسے پہنچا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے پھر اس طرح کے ایڈیشنوں سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ وہ چلیے اس پر تو میں گفتگو کبھی اور کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ اب وہ جو کتابیں ہوں عربی کی خاص طور پر، اردو میں بھی اس کا اندیشہ ہے۔ اردو کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال کے 2 مجموعے، ان کی شرح ہمارے ایک دوست مولانا وقار عظیم ندوی صاحب ریاض میں رہتے تھے، ان کے پاس تھی، اور انہوں نے مجھے دی، کسی وجہ سے میں نے دیکھی انہی کے پاس۔ تو صاحب وہ دیکھا میں نے، یہ اب دیکھیے علامہ اقبال کی شرح ہے اور وہ یہاں چھپی ہوئی ہے دلی میں، وہ آپ کہیں بھی اتفاق سے علامہ اقبال کی کتاب کی شرح ہیں وہ یوسف سلیم چشتی صاحب کی یہاں بھی آ سکتی ہیں، اس لیے کسے اندازہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اس شرح میں 5-6 صفحے علماء دیوبند کے سخت خلاف نہایت خراب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ اس شرح کے اندر موجود ہے۔ اب وہ میں اتفاق سے میں دیکھنے لگا تو وہ یہ صفحات آئے، تو یعنی اب دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب تو یوں پڑھیں اور اس کے بعد اس کے جو شارح ہیں علامہ اقبال کے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں کہ صاحب یہ چشتی بھی عجیب و غریب آدمی ہے، وہ علماء دیوبند کی ایسی برائی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے صفحات الحاقی ہیں، یعنی وہ انہوں نے لکھے ہی نہیں ہیں، وہ کسی متعصب اہل حدیث نے وہ اس میں ڈال دیے ہیں۔ اور ابھی اچھا، اور ایک اور جگہ جہاں علامہ اقبال یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو فروعی مسائل ہیں، ظاہر ہے ان کے بجائے بنیادی مسائل پر توجہ دینی چاہیے، یعنی جو اصل خیال ہے وہ یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ فروعی مسائل اتنی توجہ کے مستحق نہیں ہیں، ملت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہیں، جو ان کے دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ انہوں نے شرح کی۔ اب دیکھیے جہاں فروعی مسائل کا ذکر ہے بے تکے انداز سے، بیچ میں یہ عبارت میں یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جیسے فاتحہ خلف الامام، قرات فاتحہ خلف الامام یہ سنت ہے، اور سنت کے خلاف جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں، اور یعنی اس تشریح کے بیچ میں یہ باتیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں اسی شرح میں۔ ظاہر ہے وہ سیاق و سباق اس کا مخالف ہے، سیاق اس کے خلاف ہے، یہ قطعی طور پر ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو جس شعر کی شرح ہے اس میں یہ شرح کی جائے گی، اس کا تو مقصود ہی بالکل اس کے برخلاف ہے۔ تو اسے یہ کسی نے
وہ اس میں اضافہ وہ کرتا چلا گیا ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں شاید اتنی جرأت پیدا نہیں ہوئی ہے لوگوں میں، ایسی جسارت. یہ کام ظاہر پاکستان میں ہوا، اور پاکستانی ایڈیشن کا عکسی ایڈیشن چھاپا ہے اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی نے. اس کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ اس میں کیا ہے، اسے کیا معلوم، وہ تو عکسی ایڈیشن چھاپتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ یہیں علامہ اقبال کی شرح رکھی ہو، آپ کو شوق ہو پڑھنے کا اور آپ پڑھنے لگے ہیں اور ذرا ذہن کو حاضر نہ رکھیں. میرا کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ ذہن کو متحرک رہنا چاہیے، ساکت نہیں رہنا چاہیے پڑھتے وقت کوئی بھی کتاب. تو اگر آپ ذہن کو حاضر نہ رکھیں تو دیکھیے آپ پڑھتے جائیں گے اور واقعی یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے لکھا ہوگا. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیوں لکھا ہوگا. سیاق ہم سے زیادہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ مصنف ہم سے زیادہ قابل ہیں، وہ سیاق و سباق. ہم کیا، اب ہم تو نئے طالب علم ہیں، ہم کیا سمجھیں. یہ بات نہیں ہے. آپ نئے طالب علم ضرور ہیں، ہم نئے طالب علم ضرور ہیں، لیکن ہم اپنی عقل کو طاق پر نہیں رکھیں گے. ہم اپنی عقل کو ساتھ میں رکھیں گے اور ایسی جگہوں پر یعنی ذرا سا ٹھہریں گے، ٹھٹکیں گے، تھوڑا سا ٹھہریں گے، سوچیں گے اور پھر دیکھ لیں گے. وہ تو تحقیق کیجیے گا تو پتہ چل جائے گا. تو ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے. اب چونکہ علامہ اقبال ظاہر ہے پاکستان میں علامہ اقبال کی ظاہر ہے کتابیں سارے ہر جگہ رائج ہیں، کالجوں میں اور یہاں. تو وہ جن صاحب نے یہ حرکت کی، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بیچ میں یہ الفاظ اور یہ جملے اور یہ سب بڑھا دیے. تو یہ تو اردو کی ایک ایڈیشن کی ایک مثال بن تھی. یہ عربی میں بھی ہوتا ہے، یہ عربی میں بھی ہوتا ہے. اور بعض کتابیں مکمل طور پر جعلی کتابیں ہیں، یہ عربی میں بھی ہے. اردو چلیے ایک مثال فارسی کی دے دیتے ہیں آپ کو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کے نام سے ایک دیوان چھپ رہا ہے. ان کی کلیات فارسی کی چھپ رہی، بڑے زور و شور سے اور بڑے اہتمام سے، اور اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے. بہت خوبصورت ضخیم چھپ رہی ہے اور لوگ بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں، جس کا کوئی تعلق خواجہ معین الدین چشتی سے نہیں ہے. ایک دوسرے معین الدین ایک شاعر تھے، وہ ان کا دیوان ہے، لیکن اگر ان کے نام سے چھاپ دیا جائے تو کون خریدے گا. اب وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے چھپی ہے تو ظاہر ہے پھر تو کوئی ان کے معتقدین چاہے وہ فارسی جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، یہ کافی ہے کہ وہ ان کے گھر میں رہنی چاہیے. خواجہ اجمیری کا دیوان ان کے گھر میں رہے گا تو برکت ہوگی. وہ اس کا سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بنیادی طور پر آپ اس کتاب جو ان کی ہے نہیں، ان کے نام سے ایک تفسیر ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے دارالمصنفین کے رسالے معارف میں پاکستان کے 2 صاحبان کا مضمون شائع ہوا، اور یہ لکھتے ہوئے کہ اس کی نسبت میں شک ہے، اس کے فضائل اور مناقب اور اس تفسیر کی خصوصیات اور یہ ساری گنائی، جبکہ اس کی بنیادی نہیں کوئی. وہ تفسیر تو ایک دوسرے فارسی کے تھے، وہ ان کی تفسیر ہے. باقاعدہ اس پر یعنی اس کے دلائل دیے جا چکے، اور کسی نے بھی آج تک نہیں لکھا کہ یہ ان کی تفسیر یہ حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب، خواجہ معین الدین چشتی کی نہیں، حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے وہ تفسیر. لیکن وہ ایک وائز ہروی تھے، ان کی تفسیر ہے. لیکن معارف میں بھی وہ ان صاحب نے مضمون لکھا اور یہ کہتے ہوئے کہ اس کی نسبت میں شک ہے.
جبکہ وہ سرے سے وہ تفسیر قطعاً ان کی نہیں ہے. عبد القادر جیلانی نے نہ کوئی تفسیر لکھی ان کی طرف، نہ آج تک کسی نے کوئی تفسیر منسوب کی. یہ تو ایک قلمی نسخے میں کسی نے اوپر لکھ دیا اور اس کے بعد وہ ان کے نام سے بعض لوگ اب کہتے ہیں. تو یہ لکھنے کے باوجود کہ اچھا اس میں شک ہے، اور لیکن وہ پروفیسر صاحب یہ لکھنے کے باوجود اس کی خصوصیات گنا رہے ہیں، اور حضرت عبد القادر جیلانی نے کیسی اچھی تفسیر لکھی اور کیا لکھی، اور یہ مضمون معارف میں چھپا کئی سال پہلے. یہ تو اس طرح کی جعلی کتابیں عربی میں بھی ہیں، ظاہر ہر زمانے میں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہر زمانے میں ہوتی ہیں. تو اب اس طرح کے کتابوں سے بھی ذرا سا ضرورت رہتی ہے کہ آدمی ہوشیار رہے. کتابیں تو ملیں گی کہیں نہ کہیں، تو کوئی کتاب آئے گی. ہم لوگوں کے یہاں پہلے، اب تو آپ لوگ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا، پہلے ہم لوگوں کے یہاں ایک عام بات یہ تھی مدارس میں ہمارے، وہ کتاب میں جو چھپا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. حالانکہ اس میں طباعت کی غلطی تو ہو ہی سکتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، ہر کتاب میں طباعت کی غلطی ہوتی ہے، لیکن آسانی سے لوگ مانتے نہیں تھے. ہمارے لوگ پرانے لوگ کہتے تھے وہ تو چھپی ہوئی ہے، جو چھپی ہوئی ہے وہ گویا وہ درست ہوگی، اور چاہے اس سے آپ و سباق سے اس کا تعلق ہو کہ نہ تعلق ہو. تو یہ باتیں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب آپ غور سے ذرا پڑھیں گے. ورنہ یہ تھا کہ چاہے وہ لفظ غلط، طباعت کی غلطی ہے، اس کی 10 تعبیریں کرتے تھے، 10 توجیہیں کرتے تھے، جبکہ وہ سرے سے وہ عبارت ہی غلط ہے. وہ تو یہ چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ ذرا غور سے پڑھیں. اور ہم مسلمانوں کا یا اسلامی تمدن تو پورا تمدن ہی ہمارا جو ہے وہ پڑھنے لکھنے پر قائم تھا. مسلمانوں نے جتنی کتابیں لکھی، کسی قوم نے نہ اتنی کتابیں لکھی، کسی قوم کی اتنی کتابیں آج محفوظ بھی نہیں ہیں. ہمارا سرمایہ تو جو ہم تک پہنچا ہے وہ بہت تھوڑا سا پہنچا ہے، اور باقی جو ہے حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا. اب بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ابھی 1 سال پہلے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ تو کتابیں ضائع ہو گئیں، وہ کتابیں اب ظاہر ہو گئیں. اس وقت وہ کتابیں ظاہر بھی ہوئیں، کتنی کتابیں پہلی بار چھپ رہی ہیں اس لیے کہ کہیں وہ دبی پڑی تھیں. کتنے کتب خانے ایسے تھے جو ذاتی کتب خانے تھے، ضائع بھی ہوئیں، کچھ چیزیں اس میں سے ملی بھی ہیں. تو یہ جو ہماری تہذیب تھی، یہ اصل جو ہے وہ علم پر قائم تھی، پڑھنے لکھنے پر قائم تھی. تو ضروری نہیں ہے آپ کا فن کوئی بھی ہو، اور لیکن اپنی ایک تو یہ سوچئے گا کہ آپ کی دلچسپی کس فن سے ہے. یہ اسی عمر سے سوچئے کہ آپ کا شوق جو ہے، یہ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ آپ کو کس فن سے زیادہ آپ کو دلچسپی اس میں لگتی ہے. آپ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو شوق ہوتا ہے، شوق سے پڑھنے کے قائل. دوسرے فن کی کتابوں میں وہ دلچسپی نہیں ہوتی، اگرچہ ضرورت اس کی ہے، اس کا تقاضا ہے ضرورت کا، وہ تو پڑھیں گے آپ. لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے، جس فن سے آپ کو زیادہ شوق ہو اس فن پر ہی آپ بعد میں آگے آپ اس فن پر توجہ ضرور دیجئے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فن میں آپ بہت آسانی سے مہارت حاصل کر سکتے ہیں. اور اچھا اگر پڑھنے لکھنے سے شغف ہے تو شروع ہی سے یہ بھی سوچئے گا کہ کیا میدان کار ہوگا آگے پڑھنے لکھنے کے لیے، کس موضوع پر ہم کام کریں گے یا کس میدان میں کام کریں گے. حالانکہ آگے کے حالات تو آدمی نہیں جانتا.
اس کا رخ کیا ہوتا ہے، آدمی کہاں جاتا ہے، معاشی مسائل، اس زمانے کے جو معاشی مسائل ہیں وہ کبھی کسی اور رخ پر آدمی کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر پڑھنے لکھنے کا ذوق ہے تو وہ ذوق باقی رہتا ہے۔ اس ذوق کو ضرور باقی رکھیے، کوئی بھی آپ کی کوئی بھی مصروفیت ہو۔ ہمارے قدیم علماء تو ہمارے سب پیشہ ان کا کوئی کچھ تھا، لیکن وہ جو علم کا ذوق تھا، تصنیف و تالیف کا کام اسی حالت میں انہوں نے کیا۔ تصنیف و تالیف کا کام، اس کا کوئی تعلق غربت اور امیری سے بھی نہیں ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ سب حالات اچھے نہیں ہیں اور اس وجہ سے کام نہیں کر پا رہے ہیں بیچارے، گھریلو حالات ان کے، غربت ہے اور ضرورتیں ہیں، نہیں کر پا رہے۔ ہم نے بعض ایسے لوگوں کو اسی ندوے میں دیکھا کہ جب وہ بڑے مفلوق الحال تھے اور پریشان رہتے تھے، اس وقت انہوں نے بے مثال کتابیں لکھی، اور جب وہ خوشحالی کا زمانہ آیا ایک کتاب بھی نہیں لکھی۔ تو یہ کچھ پتہ نہیں کہ کون سا زمانہ آدمی کے لیے زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ تو یہ جو پڑھنے کا شوق، ایک تو پڑھنے کا شوق ہے، ایک دوسرا تصنیف و تالیف کا شوق ہے۔ بہت سے لوگوں کو صرف پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تصنیف و تالیف سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، تو مزاج ہوتا ہے الگ، لیکن کم سے کم پڑھنے لکھنے کا شوق تو ضرور ہونا چاہیے، اور آدمی کو وہ میدان منتخب کر لینا چاہیے، یعنی آگے کے لیے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کی دلچسپیاں کس طرف ہیں، کس فن سے اس کو زیادہ شغف ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک خاص ڈھنگ سے، ایک خاص ترتیب سے پوچھ کر اپنے اساتذہ سے دریافت کر کے، اور جو اس فن کے جو محققین ہیں، جو ان کی کتابیں دیکھ کر، پھر وہ اس کے جو مراجع ہیں اور جو کتابیں ہیں، پھر انہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں اس کو انشاءاللہ اس میں وہ کوئی بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نیا کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نیا کام یا بڑا کام اس وقت آدمی کرتا ہے جب وہ اس فن سے پر اس کا ایک کہیے کنٹرول تو ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں ایک خصوصی مہارت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو جتنے ہی آپ پڑھتے جائیں گے اتنے ہی اندازہ ہوتا جائے گا کہ صاحب اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جتنے ہی آپ گہرائی میں جاتے جائیں گے، جتنے ہی آپ اپنے اس موضوع پر، اس فن پر جتنے ہی آپ پڑھیں گے، تو اتنے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا علم تو اس موضوع پر بڑا کم تھا، یہ تو بہت بڑی گہرائی ہے اس میں، تو یہ تو بڑی وسعت ہے۔ علم ایسے ہی ہوتا ہے، ہر موقع پر جو جتنے ہی زیادہ پڑھتا ہے اس کو اتنے ہی اپنی ناواقفیت کا اور اپنے معاف کیجیے گا اپنے جہل کا احساس ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اگر اب یہ کچھ دیکھیے متفرق باتیں، اس کو آپ آشفتہ بیانی کہہ لیجئے، اردو میں اسے آشفتہ بیانی کہتے ہیں۔ یہ کچھ متفرق باتیں تھیں جو ایک طالب علم نے آپ طالب علموں سے کہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں فائدہ مجھے بھی ہو اور آپ کو بھی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔